آیا ہے جلیل القدر صحابی نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جس کا ایک مقام، جس کا یہ مرتبہ، وہی مقام اور مرتبہ دیکھو کہ جب اسے امیر المومنین بنایا گیا، ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کے اس نے نیا کرتا، نئی چادریں پہن کر اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبے کے الفاظ ابھی زبان سے نہیں نکلے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا عمر ہم خطبہ تمہارا نہیں سنتے، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنتے، خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتلاؤ کہ مال غنیمت سے ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہیں، لیکن یہ تمہارے جسم پر یہ دو کرتے والا چادر کہاں سے آیا ہے؟ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر ہم تمہارے خطبے کو سنتے ہیں۔ وہ جلیل القدر امیر المومنین، جس کی ہیبت سے روس، جس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ لرزتے اور کانپتے تھے، منبر رسول سے نیچے اتر گیا، کہا لوگو اگر میں صفائی پیش کروں گا تو تم ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں شک کرو، عبداللہ میرے بیٹے تو کھڑا ہو کر کے ان کا جواب دے، تو کھڑا ہو کر کے ان کا جواب دے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں میرے ابا کی چادر کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، رو پڑے اور کہنے لگے میرے ابا کی جو قمیض تھی پہلے اتنے ٹانکے لگے ہاتھ دھل کر کے، اور اس کے اوپر ٹانکے اور پیوند لگائے ہیں کہ اب ٹانکا لگانے کی جگہ نہ رہی، اس میں ٹانکا لگانے کی جگہ نہ رہی۔ مجھے جب چادر ملی میں نے ابا کی غربت دیکھ کر اپنی بھی چادر ابا کو دے دی، ابا نے یہ کرتا بنوایا ہے تو پہن کر کے۔ یہ عظمت اور یہ اصول اور یہ طہارت اور یہ تقوی اور یہ خشیت یہ اللہ رب العزت سے حاصل کی تھی اس عمر نے، تب ان کی رائوں پر، ان کے مشوروں پر قرآن اترا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی پکڑ کر کے لائے گئے، مسلمانوں کی فتح یابی ہوئی، قیدی پکڑ کے لائے گئے، ایک رات کی تاریکیوں میں سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں، پردہ کھول کے دیکھا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا چچا بھی ہاتھوں میں بیڑیاں اور مشکیزیں کس کر کے عام قیدیوں کے اندر ان کا چچا عباس بھی بڈھا بیٹھا ہوا تھا۔